حضرت محمد بن مسلمہ قعنبی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث ہیں، امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام ترمذی کے بھی استاد ہیں، ابو داؤد کے بھی استاد ہیں، بڑے زبردست محدث. کسی زمانے میں یہ آوارہ قسم کے غنڈہ گردی کرنے والے لوگوں میں سے تھے، غنڈہ گردی کرتے پھرتے تھے، آوارگی تھی. اور جب آوارہ آدمی ہوتا ہے تو ہر قسم کے کام کرتا ہے. تو ایک مرتبہ حضرت شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ، جو امیر المؤمنین فی الحدیث جن کو کہا جاتا ہے کہ حدیث کے امیر المؤمنین ہیں، ان کا درس ہوا کرتا تھا حدیث کا. تو ایک مرتبہ وہ درس حدیث دے کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گھر جا رہے تھے. راستے میں حضرت شعبہ بن حجاج، راستے میں وہ آدمی یہ مل گئے، محمد بن مسلمہ قعنبی، بھنڈے کی شکل میں، اور آ کر باگ پکڑ لی گھوڑے کی اور کہا اب تم سارے دنیا کو حدیثیں سناتے ہو، مجھے حدیث سناؤ. یہاں ایک محدث ہے، وہ جا رہا ہے گھوڑے پر، تو بالکل غنڈہ گردی کے انداز میں، دادا گیری کے انداز میں وہ باگ پکڑی اور کہا کہ تم ساری دنیا کو حدیثیں سناتے ہو، مجھے بھی سناؤ. تو حضرت شعبہ نے کہا بھائی یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے حدیث سننے کا. نہیں سنانا پڑے گا، سناؤ مجھے کوئی. تو حضرت شعبہ نے ان کو حدیث سنا دی کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. یہ حدیث کہ جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو جو چاہو کرتے پھرو. بس یہ حدیث سننی تھی کہ دل پر چوٹ لگ گئی، ساری غنڈہ گردی چھوڑ دی اور اپنے سارے گناہوں سے تائب ہوئے اور جا کر ان کے درس حدیث میں ان کے شاگرد بنے. یہاں تک کہ اب امام بخاری کے استاد ہیں، امام ابو داؤد کے استاد ہیں، بڑے بڑے محدثین کے استاد. تو کچھ پتہ نہیں ہے، کسی آپ غنڈہ گردی کرتے ہوئے کسی آدمی کو دیکھو تو سوچو کہ بھئی یہ تو ایسے ہی غلیظ آدمی ہے، اور اس کے اوپر تہمت لگانا، اس کے بارے میں یہ سمجھ لگو کہ میری عزت، میں زیادہ عزت مند ہوں کیونکہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں آ کر اچھی تقریریں سنتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، اور یہ غنڈہ ہے. یہ تحقیر دل میں آ گئی تو یہیں سے تمہارے راستے کی لائن بدل گئی. یہ تحقیر جب دل میں آ گئی، کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ کس طرح کریں گے. لہذا اس آدمی سے نفرت نہیں ہے، نفرت اس کے عمل سے ہے، نفرت اس کی بدکاری سے ہے، نفرت اس کے کیے ہوئے گناہ سے ہے، لیکن کسی انسان سے نہ کرو. کتنے ہیں جن کے حالات بدلے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں بالکل ہی آدمی ایسا لگتا ہے جیسے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب اشعث مغبرا مدفوعا بالابواب. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بال پراگندہ اور دیکھنے میں بہت ہی میلے کچیلے نظر آ رہے ہیں، لوگوں کے دروازوں پر جائے تو لوگ دھکے دے کے نکال دیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اتنا مرتبہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے بھروسے پر وہ کوئی قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کو سچی کر دیتے. تو کسی کو آپ اپنے دل میں یہ سمجھو کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس سے افضل ہوں، یہ خیال ہے جو تکبر پیدا کرتا ہے اور اللہ کے بندوں سے نفرتیں دل میں پیدا کرتا ہے. نفرت آدمی سے نہیں ہے، نفرت ان اعمال سے ہے، گناہوں سے ہے، کفر سے ہے، شرک سے ہے، لیکن انسان سے نفرت نہیں. پتہ نہیں اس کا کیا انجام ہونے والا ہے. تو جب یہ تصور دل میں بیٹھ جائے تو انشاءاللہ کبھی تکبر پیدا نہیں ہوگا. تکبر اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے کو بے حقیقت سمجھ رہا ہے، بے حیثیت سمجھ رہا ہے، اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر یہ سوچ رہا ہے، تو دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب وہ تقوی کتنا ہے اس کے اندر، اس کو کوئی پیمانہ ناپ نہیں سکتا، آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. لہذا
کبھی اپنی بڑائی دوسروں کے اوپر ہرگز تصور میں نہ لاؤ. بڑائی تو صرف ایک ہی ذات کی، اللہ اکبر، وہی سب سے بڑا ہے. باقی اپنی بڑائی کا تصور دل میں نہ لاؤ، اور اگر لاؤ گے تو العیاذ باللہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الکبریاء ردائی، بڑائی تو میری چادر ہے، جو شخص میری اس چادر میں مجھ سے جھگڑا کرے گا اس کی گردن توڑ دوں گا. لہذا تکبر اور کبر سے، اپنی بڑائی سے، دوسرے لوگوں کی تحقیر سے ہر قیمت پر بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.